فرینکلی اسپیکنگ مجھے بڑی عجیب لگی بعض باتیں, اور آپ کے سامنے جو میں ان کو رکھتا ہوں ایک ایک کر کے, اور بڑی کرسپ اینڈ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ, آپ خود اس کا فیصلہ کریں. جیسا کہ فار ایگزامپل سٹارٹ ہوتے ہی رول 10 کو کوٹ کیا جوائنٹ سیشن کے رولز کو, اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو ٹوٹل نمبر آف ممبرشپ ہے اس کو دیکھا جائے گا, اور اس پہ انسسٹ کیا, اور بڑی زور سے انسسٹ کیا. ان کے وکلا بھی ساتھ تھے سارے, میں کسی کا نام نہیں لوں گا. بحالت مجبوری مجھے آرٹیکل 72 سب آرٹیکل 4 کوٹ کرنا پڑا, جس کے اندر بڑے صاف طریقے سے کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے کہ دوز ووٹنگ ان پریزنٹ اس کی کاؤنٹنگ ہوگی. پھر ایک دم سے ایک نیا اسپینر پھینکا گیا, اور وہ یہ کہ یہ ڈیسیجنز کے لیے ہے, لیجسلیٹو بزنس کے لیے نہیں ہے. مجھے پھر میرے سارے سینئرز ہیں جو اپوزیشن کے وکلا ہیں, میں نے ان کو کہا بھی کہ ایسا نہیں کریں. میں نے کہا آرٹیکل 55 سب آرٹیکل 1 پڑھ لیجئے, اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. پھر رول 29 ہے جوائنٹ سٹنگ رولز کا. تو یہ تمام کی تمام کوشش ایسی کی گئی کہ کسی طرح یا تو جوائنٹ سیشن نہ ہو. اچھا, اگر جوائنٹ سیشن ان پارلیمانی ہے, نان پارلیمنٹری ہے, ان ڈیموکریٹک ہے, تو 18ویں ترمیم سے آپ نکال دیتے. کانشیسلی جوائنٹ سیشن کو رکھا گیا. یا تو ایسی کوئی بات بتائیے کہ کانسٹیٹیوشن کی کوئی وائلیشن ہوئی ہے. اب جیسے فار ایگزامپل ایک لمبی چوڑی بحث ہوئی, اور جس پہ یہ بھی میڈیا میں کہہ دیا گیا کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ان کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے. یعنی وہ الیکٹورل ریفارمز جو پاس ہی نہیں ہوئے اس کو آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور چیلنج کیجئے. یعنی آپ نے نہ پڑھنے کی زحمت کی, نہ دیکھنے کی زحمت کی, نہ اب جیسے فار ایگزامپل کسی نے یہ بہت زور سے ایک لمبا چوڑے بیان, ایک نہیں 5-7 لوگوں نے دے دیا کہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی IMF کو بیچ دی گئی ہے. اس اسٹیٹ بینک کا تو لا انڈر ڈسکشن ہے. جو لا ایکچولی اسٹیٹ بینک کے بل جو پاس ہوا ہے وہ پتہ ہے کیا بات کرتا ہے؟ وہ اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اگر کوئی پینشن ہوگی بینک کے امپلائیز کی تو ان کو اٹیچ نہیں کیا جائے گا. یعنی آپ اس کو اپوز کر رہے ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے, جو اسٹیٹ بینک کی اپنی پاورز ہیں, مانیٹری اور کریڈٹ پالیسیز کی, ریگولیشن آف فائنینشیل سیکٹر کی, فارن ایکسچینج ریگولیشن کی, پیمنٹ اور سیٹلمنٹ ٹرمز کی, جو اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹوٹری پاورز ہیں, اسٹیٹ بینک اس کو ڈیلیگیٹ نہیں کرے گی. تو اس طرح کی اگر چیزوں کو اٹیک کیا جائے بغیر سوچے سمجھے, فار ایگزامپل کلبھوشن والے مسئلے پہ, جو یہ بار بار میں نے سب کے سامنے یہ گزارش کی ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. نیشنل سیکیورٹی پاکستان کی سینسیبلٹی کا اس میں انوالوڈ ہے, لہٰذا یہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے. خدا کے لیے آپ کو اگر اتنی سمجھ نہیں ہے تو آپ کیسے پالیٹیشین ہیں, آپ پارلیمان کے ممبر کیسے ہیں کہ آپ کو اتنا ادراک نہیں ہے کہ پاکستان کی سینسیبلٹی اور سینسٹیوٹی کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کلبھوشن والا آرڈیننس ہے یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے, یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ہے, صرف ایک آدمی کے لیے پاس نہیں ہوا. یہ جو بھی اس کے پیرائے میں آئے گا ایسا شخص جو کہ اس لا کو کی کمپس میں ہے, تو یہ اس پر اپلیکیبل ہوگا, نمبر 1. سیکنڈلی, یہ اس وقت کی بات ہے جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, کاؤنسلر ایکسس کلبھوشن کو نہیں دی گئی, جس کے نتیجے میں پاکستان کوئی ICJ نہیں گیا, انڈیا ICJ گیا ہے. انڈیا ICJ گیا, اس کا انٹرم آرڈر پاکستان کے خلاف آیا. ان دا مین وائل گورنمنٹ چینج ہوئی. PTI اور اس کے الائز کی جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کو یہ ورثے میں کیس ملا, اور جس طرح اس کیس کو ڈیفینڈ کیا گیا, انڈیا کی تو یہ پریئر تھی کہ کلبھوشن کو اکوٹ کر دیا جائے, اس کو ریلیز کر دیا جائے. وہ پریئر ریجیکٹ کی ہے ICJ نے. ٹو دیٹ ایکسٹینٹ پاکستان یہ کیس جیت چکا ہے. کاؤنسلر ایکسیس کی جو بات ہے, وہ کاؤنسلر ایکسیس کی بات, جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں وہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ پیراز 141 میں, 145 میں
اور 146 میں ICJ کا ججمنٹ ہے جولائی 2019 کا, اس کو خود پڑھ لیجئے. اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, یہ سائٹ کیا گیا کہ پاکستان میں جوڈیشل ریویو ہے, پاکستان میں آرٹیکل 199 بھی ہے, 184(3) بھی ہے, پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کا بھی ریفرنس دیا گیا, دوسرے جو جوڈیشل ریویو کے فیصلے ہیں ان کو ریفر کیا گیا. اس کے باوجود ICJ نے کہا کہ نہیں, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ریویو اور ریکنسیڈریشن کرنا, الفاظ ہیں, is an obligation of result which must be performed unconditionally by Pakistan. اور آگے یہ کہا کہ پاکستان shall take all measures to provide for effective review and reconsideration, including, if necessary, by enacting appropriate legislation. اب یہ ڈائریکشن ICJ نے دے دی, سر جوڑ کے بیٹھا گیا کہ اس کو کمپلائی کیسے کیا جائے. کسی نے بڑے شاندار انالیسس پیش کیا اور ان کا دیکھیے امریکہ بھی نہیں مانتا ICJ کے فیصلوں کو, ہم امریکہ ہیں, وی ہیو ٹو پلے آن آر اون اسٹرینتھ. پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے, پاکستان ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے, جو میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. مطلب آپ کیا چاہتے ہیں یہ تمام باتیں کر کے کہ اگر یہ لیجسلیشن نہیں آئے تو انڈیا تیار تھی پاکستان کے خلاف دو چیزیں کرنے کی. بھارت کے ناپاک عزائم تھے کہ پاکستان کے خلاف کنٹیمپٹ فائل کیا جائے, جس کو ڈیفائنس کہا جاتا ہے ICJ میں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل میں سینکشن لگوایا جائے پاکستان کے خلاف. وہ تمام کی تمام جو بھارت کے ناپاک عزائم تھے, ہم نے ان کے ہاتھ کاٹ دیے اس سے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں. آپ نے اس کو اپنا سیاست کا ایک ٹول بنایا ہوا ہے. تو یا تو آپ کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے, یعنی ان ادر ورڈز, تمیز سے مراد مینرز کی بات نہیں کر رہا ہوں, تمیز سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ادراک نہیں ہے, آپ کی سمجھ بوجھ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یا آپ جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کو بھی پڑھ کے سمجھ نہیں سکتے, دو باتیں ہو گئی. اور تیسری چیز بڑی خطرناک ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سمجھ کے اور جان کے اگر یہ کر رہے ہیں پھر تو بہت پرابلم ہے. پھر تو پاکستان کی جو سینسٹیبلٹیز ہیں اور ریڈ لائنز ہیں, ان کا کوئی آپ کو سیکیورٹی کسی کا کوئی نہ ادراک ہے, نہ یو ڈونٹ کیئر. تو میں صرف عوام کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں کہ کتنی غلط اور کتنی ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی گئی. اب سینسس کی بات کی گئی, سینسس کس نے کی؟ پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا, اور این جب ایک خاص سٹیج تھا مردم شماری کا, اس وقت پیپلز پارٹی نے اس کو روک دیا. مطلب یہ سینسس جو 98 کا تھا, یہ آپ کو کرانا چاہیے تھا بائی اور بفور 2008. جب نہیں ہوا, پیپلز پارٹی کی اس کے بعد جب گورنمنٹ آئی تو اس کو فوراً کرا دینا چاہیے تھا, ایسے نہیں کرایا. اور اس کے بعد جب یہ ایک رزلٹ آیا جس کو بڑی زور سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ریجیکٹ بھی کیا, پٹیشن بھی فائل کی, اور یہ اس وقت کی جب گورنمنٹ تھی PMLN کی, اس سے کہا کہ اچھا جی آپ ایسا کریں کہ 5% کا آپ ایک آڈٹ کرا دیں. اور وہ انہوں نے بات ہماری مانی, لیکن اس کے بعد اس کو ریویو کر دیا, ریکال کر دیا, ریکینٹ کر دیا, اپنی باتوں سے آپ پھر گئے اور آپ نے کہا ہم یہ 5% آڈٹ نہیں کرائیں گے. جب نئی حکومت آئی تو اس سے مطالبہ یہی تھا, پورے سندھ کا مطالبہ یہی تھا, چاہے وہ کراچی ہو, انٹیریئر سندھ ہو, اس کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ دوبارہ سینسس کرایا جائے. بلوچستان کا مطالبہ تھا. اور اب یہ ڈیسیجن لیا جب جا چکا کہ اب آپ کے پاس دو آپشن تھے. ایک آپشن تو یہ تھا کہ آپ کہتے یہ سینسس کو ہم انویلیڈیٹ کر دیتے ہیں. انویلیڈیٹ کرتے تو اس کے کانسیکوینسز تھے. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو انویلیڈیٹ کریں, ایک سیفر کورس ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ وہ یہ تھا کہ آپ ASAP ایز سون ایز پاسبل نیا سینسس کریں. اور یہ نیا سینسس انشاءاللہ اب ہونے جا رہا ہے. کیسے؟ الیکٹرانکلی, ماڈرن ڈیوائسز اس میں یوز ہوں گی. دیکھیں کوئی بھی چیز ہمیشہ 100% نہیں ہوتی ہے, لیکن نیت ایک تو صحیح ہونی چاہیے, اور جو بھی بیسٹ طریقے ہیں, بیسٹ پریکٹسز ہیں, ان کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد حیدرآباد یونیورسٹی ہے.
مجھے تو واقعی اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے بھائی ہیں پیپلز پارٹی والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں ہونی چاہیے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کیا وجہ ہے اس کی، جبکہ ہمارا یہ موقف ہے کہ سندھ ہو، پورا پاکستان ہو، جگہ جگہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، اور ہر جگہ تعلیم کا ایک معیار ہو اور تعلیمی ادارے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اینٹی ریپ اور مسلم لا کی جو بلز آئے ہیں، دوسرے بلز آئے ہیں، کچھ پہ پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ اپنا اظہار خیال کریں گی. لیکن میں آپ سے یہاں بیٹھ کے صرف اور صرف یہ بات کروں کہ دیکھیے، اگر تو سچ پر آپ بات کریں، فیکچولی آپ بات ایسی رکھیں کہ جو درست ہو، پھر آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ اس کی تنقید کریں جس طرح آپ چاہیں تنقید کریں، نمبر 1. سیکنڈلی، بعض ریڈ لائنز ہیں، پلیز اس کو دیکھیں اور اس کو پار نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ سے میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اینٹی ریپ بلز اور مسلم لا پہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس پہ تھوڑا سا اپنا اظہار خیال کریں. جی بہت شکریہ وزیر قانون صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم پاکستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر تاریخی قانون سازی کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور کے اہم جز کو آگے بڑھایا ہے. ہمارا پاکستان کی عوام کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم ایسی قانون سازی کریں گے اور ایسا نظام عدل جو ہے اس کی سنگ بنیاد رکھیں گے جس کے اندر عام آدمی کے جو حقوق ہیں ان کی پاسداری ہو. پاکستان کے آئین کے اندر جو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں ہم نے ان کو آگے بڑھایا ہے. اپوزیشن کی محترم رہنماؤں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ ناقدین کی جو باتیں تھیں اور جتنی قیاس آرائیاں تھیں وہ دم توڑ گئی. جس قسم کی چالیں آپ نے چلی اور جو شطرنج کا کھیل آپ نے کھیلا اس کے اندر ہم نے آپ کو چیک میٹ کیا ہے. ہم نے حکمت سے وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں بہترین قانون سازی کی ہے اور پاکستان کی عوام کو دکھایا ہے کہ حکمت سے اور اچھے عزائم کے ساتھ آپ کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب میں اینٹی ریپ لاز کے اوپر بات کروں گی. اینٹی ریپ لاز کو ہم پاس کروانے پارلیمان کے اندر لے کر ہی کیوں آئے؟ کیونکہ جو پہلے نظام تھا اس کے اندر سکون تھا، اس کے اندر خلا تھا، اس کے اندر کچھ ایسی پیچیدگیاں تھیں جس کی وجہ سے پاکستان کے بچے، بچیوں اور خواتین کو ریپ اور سیکشل وائلنس کے کیسز کے اندر انصاف نہیں مل رہا تھا. ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کی جو دورہ سوچ ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی ہدایت کے اوپر، ان کی کاوش کے اوپر اور ان کی دورہ سوچ کی وجہ سے آج ہم اس قانون کو پاکستان کے پارلیمان سے پاس کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ وزیر قانون بیٹھے ہیں، یہ ہمارے اتحادی ہیں جس محنت سے اور جس بہترین طریقے سے انہوں نے ایک بہت ہی اچھا قانون بنایا. ان کی حکمت عملی جو ہے وہ قابل ستائش ہے. پاکستان تحریک انصاف ان کی مشکور ہے. اب قوانین کے کچھ اہم جو شقیں ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کہ اینٹی ریپ لا کے اندر اور کرمنل لا امینڈمنٹ کے اندر ایسی کون سی چیزیں ہیں جو پہلے پاکستان کے قانون کے اندر نہیں تھی. سب سے پہلے تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریپ کا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ 2% یا 1% سے بھی کم ہے. تو ہم نے خصوصی عدالتوں کا قیام کیا تاکہ جو کیسز کے اندر التوا آتا ہے، جو ڈیلے آتا ہے، اس کو ختم کیا جائے اور جو یہ کیسز ہیں یہ فاسٹ ٹریک ہو کر 4 مہینے کے اندر مکمل ہوں اور اپیل کا جو پروسیس ہے وہ بھی 6 مہینے کے اندر ختم ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر 2 اہم چیزیں ڈالی ہیں. سب سے پہلے تو ایک اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کا قیام کیا ہے. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک اسپیشل سیکشل اوفینسز انویسٹیگیشن یونٹ کا قیام کریں گے جس کے اندر ٹرینڈ انویسٹیگیٹرز ہوں گے جو سینسٹائز ہوں گے کہ مظلوم کے حقوق کی پاسداری کیسے کرنی ہے. یہ ایک بہت ہی اہم شق ہے. اس سے پہلے انویسٹیگیشن کے اندر سخم تھا. انویسٹیگیشن کے اندر کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی تھی جس سے کیس جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا تھا بلکہ ویک ہوتا تھا. ہم نے اس کو ختم کرنے کے لیے ٹرینڈ انویسٹیگیٹرز کو پاکستان کے نظام عدل کے اندر ڈالا ہے.
ساتھ ساتھ ایک اینٹی ریپ کرائسس سیل جو ہے اس کا قیام کیا ہے. اینٹی ریپ کرائسس سیل پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے اندر قائم ہوگا. اس کے اندر ایک باوقار طریقے سے پاکستان کی بچیوں اور خواتین کی میڈیکو لیگل ایگزامینیشن ہوگی. ڈپٹی کمشنر اس اینٹی ریپ کرائسس سیل کی سربراہی کریں گے. اس کی تعیناتی کے اندر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے نمائندے دونوں شامل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بہت ہی اہم کام کیا ہے کہ دہائیوں سے ایک بہت ہی شرمناک 2 فنگر ٹیسٹ پاکستان کے نظام عدل کے اندر موجود تھا اور شرمناک تھا کہ ریاست کے سارے ادارے اس ٹیسٹ کی اجازت دیتے ہیں. وزیر قانون کی سربراہی میں ہم نے اس ٹیسٹ کو ایبالش کیا اور ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور شک بھی ڈال دی جس سے مظلوم کے حقوق کی پاسداری ہوگی کہ خواتین کی کردار کشی کے عمل کو کوئی قانونی حیثیت نہیں دی جائے گی. یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے پہلے خواتین کی کردار کشی کا عمل عدالتوں میں ہوتا تھا اور مظلوم کا ایک ریپ کیس کے اندر دوبارہ ٹرائل ہوتا تھا. ہم نے اس شک کو ڈال کر ان کے حقوق کی پاسداری کی اور ان کے حقوق کو مضبوط کیا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے ایک شک ڈالی ہے کہ جب جب کسی سیکشل افینس کا ٹرائل ہوگا تو اس کو ان کیمرہ رکھا جائے گا, اس کو اوپن ٹرائل نہیں رکھا جائے گا تاکہ خواتین کی جو آئیڈینٹی ہے وہ ڈسکلوز نہ ہو. ہم نے اس کے اندر وٹنس اور وکٹم پروٹیکشن کا جو سسٹم ہے اس کو بھی مضبوط کیا ہے کہ جو صوبائی قوانین ہیں ان کو عمل درآمد کیا جائے. کچھ ایسے نکات ہیں جو پاکستان کے ہر وکٹم اور وٹنس پروٹیکشن سسٹم کے اندر ہونے چاہیے تاکہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس کا جو نظام ہے جس کو پاکستان کا نظام عدل پروہیبٹ کرتا ہے وہ آگے نہ بڑھ سکے. اس کے ساتھ ساتھ لیگل ایڈ جو اس سے پہلے بہت سارے قوانین کے اوپر پھیلی ہوئی تھی, ہم نے اس کو ایک قانون کے اندر سمیٹ دیا اور کہا کہ جو مظلوم ہے اس کو لیگل ایڈ فراہم کی جائے گی. ساتھ ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ شک ہے کہ نیشنل سیکس افینڈرز رجسٹر کا اجرا ہوگا. نادرا جو ہے منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے ساتھ مل کر, نیشنل پولیس بیورو کے ساتھ مل کر ایک نیشنل سیکس افینڈرز رجسٹر بنائیں گے تاکہ اس قسم کے جو افینڈرز ہیں, اس قسم کے جو مجرم ہیں, ان کا ڈیٹا ہمارے پاس ہو, ہم بہترین طریقے سے کیسز کو آگے بڑھائیں اور پاکستان کی جو عوام ہے ان کا تحفظ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرمنل لا امینڈمنٹ کی ہے. کرمنل لا امینڈمنٹ کے اندر ایک بہت ہی اہم ایشو ہمارے سامنے آیا تھا کہ جو کیمیکل کیسٹریشن کا عمل ہے اس کے اوپر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اپنے تحفظات پیش کیے اور کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے وزیر قانون کی سربراہی کے اندر اس کا مطالعہ کیا اور فیصلہ کیا کہ کیمیکل کیسٹریشن کی شک کو ہم کرمنل لا امینڈمنٹ سے نکال دیں گے. اور آئین کا آرٹیکل 227 بھی یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی قوانین پاکستان کے اندر پاس ہوں گے وہ شریعہ قرآن کی روح کے اندر ہوں گے. ایسا کوئی قانون ہم پاس نہیں کر سکتے جو اس کی خلاف ورزی کرے, تو ہم نے اس کو بھی عمل درآمد کرایا اور اس شک کو قانون سے نکال دیا ہے. ہم نے 2 اور قوانین پاس کیے ہیں جو اہل تشیع خواتین کے حقوق جو ہیں اس کو بہتر کرتے ہیں, ان کو مضبوط کرتے ہیں. مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی شک 4 اور 7 کے اندر ترمیم کی ہے اور ان کے جو طلاق کے حقوق ہیں ان کو بہتر کیا ہے, ان کو مضبوط کیا ہے. ان کی وراثت کے اور ملکیت کے حقوق کو بھی بہتر اور مضبوط کیا ہے. اور یہ جو ہم ترامیم لے کر آئے ہیں مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے اندر, یہ لاہور ہائی کورٹ کے تحریر نامے کی روشنی کے اندر لے کر آئے ہیں. تو ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے پاکستان کی عوام کو بتا دیا اور یہ پروف بھی کر دیا کہ ہم پاکستان کے سب سے کمزور طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں اور خواتین کے حقوق کی پاسداری میں ہم سر فہرست ہیں. اس سے پہلے بہت ساری باتیں ہوئیں, بہت ساری باتیں کی گئیں وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں, لیکن ہم نے باتوں سے نہیں عمل سے دکھایا ہے کہ قانون سازی میں ہم سر فہرست ہیں, حقوق کی پاسداری میں سر فہرست ہیں, آئین کی بنیادی حقوق کو دینے میں سر فہرست ہیں, اور جتنے بھی ہم نے قوانین پاس کیے ہیں یہ آئین کی بنیادی حقوق کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ. کوئی سوال آپ لوگ کا ہو تو راشد حبیب صاحب اے آر وائی سے. میں نے کیا یہ درست سنا ہے قیوم صدیقی صاحب ایک منٹ, قیوم صدیقی صاحب سنی ہے کہ کیمیکل کیسٹریشن کو قانون سے نکال دیا گیا. ایسے ہی
मिनिस्टर साहब, आपने फरमाया कि लेजिस्लेशन पर अपोजिशन ने एतराज़ कर दिया। अपोजिशन का एतराज़ लेजिस्लेशन पर नहीं, उसके तरीक़ाकार पे है कि एक दिन में 38 बिल बिल्डोज किए गए, जो उसमें बहुत से ऐसे बिल भी थे जो आम तरीके से कौमी असम्बली से भी पास हो सकते थे बहस के बाद। तो इसकी क्या ज़रूरत थी कि सारे के सारे बिल एक ही गिलास में 100 मिनट में मंजूर किए जाए? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये मुझे बहालत मजबूरी आप सबके सामने ये कहना पड़ रहा है कि ऑपोजिशन कोई बिल पास होने नहीं देना चाहती। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि जी आप डिस्कशन करें, हम तो हाजिर हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा वहाँ माहौल क्या होता है आपके सामने बताऊं। माहौल ये होता है, और मुझे माफ़ कीजिएगा इन एडवांस में, आई सीक अपॉलॉजी ऑफ एनीवन अगर मैं किसी की दिल आज़ारी करूं, लेकिन मेरा दिल थोड़ा सा दुखा। 3 साल ये देखा कि ऑपोजिशन बैठती है और बिहाइंड क्लोज डोर स्पीकर के साथ, चेयरमैन के साथ, हम लोग के साथ, और बैठ के कहा नहीं ठीक है, माहौल बेहतर करना है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, माहौल बेहतर करना है, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। और उसके बाद सेशन शुरू होता है, ऑपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो तकारीर करना शुरू करते हैं, और हमारे यहाँ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, पीएम की भी, खालिद भाई की भी, सारों की, कि नहीं जी ऑपोजिशन को पूरा उनको मौका दें बोलने का। अब ऑपोजिशन के लीडरान ने 1, 2, 3, 4 अब बात करनी शुरू की, करते 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 अब गवर्नमेंट चाह रही है बोले, स्पीकर मौजूद है, स्पीकर कह रहा है मैं आपको चांस देता हूं, और इन द मीनवाइल आप अगर किसी एक को थोड़ा सा चांस ना दें तो वो सब मंदोखेल बन जाते हैं। और बात सारी ये है कि फिर तो या तो फिर और फिर उसका मतलब फिर इंटेंशन ये नहीं है, इंटेंशन जो है वो सबोटाज करना है, पार्लिमानी प्रोसीडिंग्स को सबोटाज करना है, और ये कहना कि नहीं जी हम हाजिर हैं। अब तमाम कमिटीज़ हैं, तमाम हर जगह डिस्कशंस के बावजूद, नेशनल असेंबली में भी डिस्कशन हुआ, कमेटी में भी डिस्कशन हुआ, सेनेट में डिस्कशन हुआ, सेनेट के कमेटियों में डिस्कशन हुआ, उसके बाद अब ये बिल आ गया है तो फिर उसको तो सिर्फ अददी अक्सरियत से ही पास होना है ना जी। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है? अददी अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट कहता है 1 मैन 1 वोट, यानी अगर एक वोट से भी कोई पार्लियामान का बिल या बिजनेस यस हो जाए तो वो यस है, और उसको कहना कि ये अनडेमोक्रेटिक है, ये तो बात समझ में नहीं आती। तो ये सर मेरा आपके सामने मुद्दबाना सच आपको बता दिया कि इंटेंशन ये नहीं है जी। कहिए। जो ईवीएम के हवाले से कानून है उसके ऊपर मेरा सवाल है। कल कायमा कमेटी लॉ थी और उसमें भी डिस्कशन हुई, उसमें जो अपोजिशन के अरकान थे कल ये कहना था कि लॉ में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को ईवीएम फराहम की जाएगी, उसका इस्तेमाल के लिए यानी लॉ को बाइंडिंग नहीं किया गया। इसके बारे में आप वकील भी हैं, तो वकील क्या आप समझते हैं कि ईवीएम का जो यूज है वो बाइंडिंग है? जी बाइंडिंग। एक पहली बात तो ये कि केमिकल कैस्ट्रेशन का शरीयत की बुनियाद पे जो भी था कि उससे वो है वापस ले। इसके बाद कैस्ट्रेशन होगी या नहीं होगी, पहली बात ये शरई तौर पर होगी, शरई तौर पर होगी, केमिकल होगी। आप घुमा रहे हो यार, आप चक्कर नहीं दो, स्ट्रेट बात करो। स्ट्रेट सवाल करें, मैं जवाब दे दूं। जी हाँ। दूसरी बात ये जो ईवीएम के इस्तेमाल में जो कहा गया कि सब्जेक्ट टू सीक्रेसी और सिक्योरिटी वोट का भी और इसमें भी, तो इसमें इलेक्शन कमीशन किस हद तक जो है वो बाख्तियार होगा इन दोनों चीजों को इंश्योर करने में, तभी ईवीएम आएगी। देखिए, बड़ा अच्छा ये सवाल आपका, इट्स अ गुड क्वेश्चन, आई मस्ट टेल यू। और मैं आपसे
میں آپ سے قیوم آپ سے پرانی دوستی بھی رہی ہے, واسطہ بھی رہا ہے. آپ اگر آرٹیکل 218 آنورڈ سارا 222 اور 220 سارا اگر آپ 226 سارا اسٹڈی کریں تو یہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے, با اختیار ہے, لیکن کیسے وہ الیکشن کرائے گی اکارڈنگ ٹو دا لاز وچ آر پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ, وہ لکھا ہوا اس کے اندر. تو یعنی جو اختیار ہے الیکشن کمیشن کا وہ ہے فور کارنرز آف دا کانسٹیٹیوشن, اور کانسٹیٹیوشن کہتا ہے فور کارنرز آف دا لا. تو لا کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یہ الیکشن کرانا ہے, اور باقی الیکشن کمیشن کا ڈسکشن ضرور ہے, لیکن یہ ای وی ایم جو ہے, دیکھیے ای وی ایم کا انٹینشن کیا ہے. ای وی ایم کا انٹینشن سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ الیکشن فیئر ہو. دیکھیں میں تو اتحادی جماعت سے میرا تعلق ہے, اور ہمارا ایک طرح سے ہمارا ڈسکشن تھا, شروع میں ایک آبجیکشن بھی تھا لیکن ڈسکشن بھی تھا کہ کیا یہ ای وی ایم جو ہے وہ کیسے انشور کرائے گی. اور پھر جو ساری ہمارے سامنے انالیسس پیش کی گئی اور سارا اس کا ڈیٹا رکھا گیا, اس کے ڈیمونسٹریشنز دیکھے, تو دیکھیں ای وی ایم جو ہے یا پرانا سسٹم دونوں 100% تو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ای وی ایم اگر ہوگی تو ہم یہ کہہ دیں کہ بالکل 100% چیز درست ہے, لیکن جو پرانا سسٹم ہے اس کو پھر جب ایم کیو ایم نے بیٹھ کے انالیسس کی تو پرانے سسٹم میں قیوم صاحب کم سے کم 10-15 ایسی چیزیں تھیں, جیسے فار ایگزامپل ڈبل سٹیمپنگ کر دینا. سب سے زیادہ دھاندلی جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی ڈبل سٹیمپنگ کر دی, ووٹ پھاڑ دیا, سٹیمپ غلط جگہ لگا دیا, اور بھی کوئی چیک لسٹ میں 10-15 چیزیں ایسی ہیں. تو ہماری انالیسز اور ہم بڑے اس کے نقاد تھے, بڑا ہم نے آڑے ہاتھوں گورنمنٹ کو کوشچن کیا, اور پھر یہ انالیسز ہماری رہی ہے کہ ہاں جی یہ پہلے سسٹم سے بہتری ہے. بہت سی چیزیں جو ہیں, دیکھیں جو ای وی ایم ہے اٹس لائک اے کیلکولیٹر, اٹس اے کاؤنٹر, اور وہ کاؤنٹر جب لائیو چلے گا تو کسی نے کہا جی کوئی ای وی ایم ڈبہ اٹھا لے, تو بھائی وہ پرانا بھی تو ڈبہ اٹھایا جاتا تھا. تو دیکھیں therefore ceteris paribus اس کو یہ دیکھیں کہ کیا یہ سسٹم میں بہتری لا رہا ہے کمپیریٹیولی. یس. میرا اسپیسیفک کوسچن وہی تھا کہ سبجیکٹ ٹو سیکریسی اینڈ جی ہاں جی نیچرلی ہاں جی اس حوالے سے الیکشن کمیشن جی کیا کر سکتا ہے یا کیا اس کی انالیسس کرنی پڑے گی. دیکھیں جو آپ کا یہ سوال ہے کہ الیکشن کمیشن اس سلسلے میں کیا الیکشن کمیشن ان دو بنیادوں پہ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کرانے سے انکار کر سکتا نہیں کر سکتے, کیونکہ میرے حساب سے وہ سیکریسی جو کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے اس ای وی ایم سے مینٹین رہتی ہے ایز انٹرپریٹڈ بائی دا سپریم کورٹ ان دا شو آف ہینڈس کیس. جی بلوچ جو کل اینٹی ریپ بل پاس ہوا ہے اس میں میل فیمیل اور فیمیل تینوں کے لیے وہ الفاظ اس میں لکھے گئے ہیں, لیکن جو بل کی لینگویج ہے اگر اس پہ غور کریں تو وہ ساری فیمیل پر فوکس کر رہی ہے. مطلب ہمارے معاشرے میں ہم نے ایسی بہت ساری خبریں پڑھی ہوئی ہیں, سنی ہے کہ فیمیل کی جانب سے میل کا بھی ریپ کیا جاتا ہے, لیکن آپ کے بل میں میل کے لیے وہ لینگویج یوز نہیں کی گئی جو فیمیل کو پروٹیکشن دے رہی ہے. اور دوسرا اس سے جو دوسرا سوال ہے سر وہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی وکٹم خاتون جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ جس مرد کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن ہے وہ اس کے ساتھ شادی کرے گی, لیکن وہ عورت اگر اس مرد کے ساتھ اس چیز کا اظہار نہیں کرتی, اس مرد کو نہیں پتا کہ یہ عورت میرے ساتھ شادی میں انٹرسٹڈ ہے کہ میرے ساتھ صرف ایک افیئر چلا رہی ہے, تو اس مرد کو آپ نے مطلب قانون کے سامنے وہ کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہے کہ ایک تو اس کا وہ آفینس نام اویلیبل ہے, دوسرا یہ ہے کہ ایک مرد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عورت میرے ساتھ شادی میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے, تو اس کو کیا پروٹیکشن دی گئی ہے کہ وہ عورت کلیم کر دے کہ میرے ساتھ شادی کا وعدہ کر کے میرے ساتھ یہ اتنے عرصے تک کرنا چاہیے. سر جو آپ کا یہ دوسرا والا جو وہ ویسے بہت ہی سیریس ایشو ہے اس کے اوپر, آپ کا جو دوسرا والا سوال ہے وہ تو پھر فردوس آپا نو لانا پائے گا, میں جواب نہیں دے سکتا, لیکن پہلا والا دیکھیں ایسی شک نہیں ہے, ایسی شک نہیں ہے.
پہلا والا سوال دیکھیں ایسا نہیں ہے بلوچ صاحب, ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنرل کلوزز ایکٹ ہے اس میں ہی اور شی وہ جینڈر نیوٹرل ہے, قانون جو ہے وہ جینڈر نیوٹرل ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اوریجنلی لا تھا اس میں تو یہ تھا کہ ریپ صرف ایک جینڈر کے لیے تھا, لیکن ہم نے جو امینڈمنٹ کیا ہے وہ تو بالکل دوسرا ہے. ہم نے تو امینڈمنٹ ایسا کیا ہے کہ دونوں چیز کی ہوئی ہے, اور پلس یہ جو قانون ہے نا وہ خواتین کے لیے ہے, اور جو بچے ہیں چاہے وہ میل ہو, فیمیل ہو, ٹرانسجینڈر ہو, یہ ہے تھوڑا سا. لیکن جو کرمنل لا امینڈمنٹ ہے جس میں ہم نے ریپ کی بالکل ایک نئی ڈیفینیشن دی ہے, اس کو ہم نے شریعت کو بھی دیکھا ہے, ماڈرن جورسپروڈنس کو بھی دیکھا ہے, اس کے حساب سے یہ کیا. جی تو ٹھیک ہے سر, بس اس کے اوپر تھوڑی سی میں بات, ان کے سوال کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتی ہوں کہ میڈیا کے بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ریپ کے لا کے اوپر اپنی رپورٹنگ جو ہے اس کو ذمہ داری سے کیجیے. حکومت وقت ایک بڑا ہی اچھا قانون لے کر آئے ہیں اور ایک سنگین ایشو ہے جو پاکستان کی بچیوں, خواتین اور بچوں کو اور مردوں کو بھی درپیش ہے. اس کے اوپر رپورٹنگ کو ذمہ داری سے کیجیے, قانون کا مطالعہ کیجیے اور اس کے بعد رپورٹ کیجیے. اس سے پہلے رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ کیمیکل کیسٹریشن کو پاس کر دیا بل کے اندر, نہیں پاس کیا, شک کو نکال دیا, لیکن میڈیا کے بہن بھائیوں کو اس کا تدارک نہیں تھا, اس کو جانتے نہیں تھے. تو رپورٹنگ کو ذمہ دارانہ طریقے سے کیجیے اور خواتین کی جو آئیڈینٹی ہے اور بچوں کی اس کو صیغہ راز میں رکھیے, اس کو سینسیشنل نہ کیجیے. ایک بڑا ہی سینسیٹیو, اہم اور سنگین اوفینس ہے. بہت شکریہ. اگر یہ کنسٹیٹیوشن کا نکال دیا گیا ہے شیخ تو پھر سزا کیا ہوگی؟ یہ سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے آئین اور رولز کے الجھ گئے تھے سیشن میں, تو اپوزیشن جو ہے وہ رولز کے تحت کارروائی چلانا چاہ رہی تھی, آپ آئین کے تحت چلانا چاہ رہے تھے. اگر آئین کے تحت چلا رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے رولز غلط بنے گا, ان کو ختم کر دینا چاہیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو اگر اپوزیشن اس عمل میں, انتخابی عمل میں حصہ لیتی اس رائے شماری میں, تو پھر ان کا کیس نہیں بنتا تھا. لیکن 222 نمبر پورے کرنا حکومت کے لیے لازمی ہے ان کے مطابق, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ ابسٹین کیا اپوزیشن ہے تو یہ سپریم کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے. نیچرلی قلم کر دے گی, لیکن ایسا ہے نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پر یہ بائنڈنگ ہے کہ وہ نئے قانون کے مطابق الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ضرور کرے گی. الیکشن کمیشن تو پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے, تو حکومت کتنا دیر بھی دیکھے گی کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر اقدامات کر رہا ہے یا نہیں؟ اگر یوں ٹائم گزرتا جائے اور ایک سال ایسے ہی گزر جائے تو الیکشن کمیشن کہے گا اب یہ ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر اس قانون پر عمل کیسے ہوگا؟ حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیں اسی میں ایڈ کرنا تھوڑا سا. ہاں جی, آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کانسٹیٹیوشن شفاف الیکشن کی بات کرتا ہے اور اے بی ایم بھی شفاف الیکشن کے لیے بنائی گئی ہے. وہ اے بی ایم ایک لا ہے اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کے اندر ہے. اے بی ایم لا جو ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. اگر یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ اے بی ایم ای وی ایم زیادہ ولنریبل ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن ٹریبل کرے گا. دیکھیے میں بتاؤں کہ یہ جہاں تک کہ ثاقب آپ کی بات ہے نا, پہلے ہم ثاقب کی بات لے لیتے ہیں پھر آپ کی بات لے لیتے ہیں. دیکھیں آج وائل وی آر ٹاکنگ ہم ہیں نومبر 2021 میں, اور الیکشن ہونے ہیں 2023 میں, اور اگست میں ہوتے ہیں, جون میں, جولائی میں, جو بھی ہونے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کافی ٹائم اویلیبل ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس, اور اسی لیے اس کو اپوزیشن شاید چاہتی تھی کہ اس میں اتنا ڈیلے ہو جائے کہ یہ فیٹ اکمپلی ہو جائے. جیسے حاجی سیف اللہ والا کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اب تو الیکشن ہی ہو گئے, اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے. تو وہ فیٹ اکمپلائی جو ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے یہ گورنمنٹ اور ان کے اتحادیوں کی اسٹریٹجی تھی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سی ایسی جو کہ دھاندلیاں ہو سکتی تھیں پرانے سسٹم میں, تو ای وی ایم اس کو بہتر بناتا ہے. اور یہی سوال کا جواب آپ کے کولیگ کا ہے, کیونکہ ہماری دانست میں ای وی ایم جو ہے وہ ایک سٹیپ اہیڈ ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے اور کوئی ماڈرن ڈیوائس آ جائے. تو آئی تھنک ہمیں سب کو ای وی ایم کو دیکھنا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے, اور اس کو ایک چانس ضرور دینا چاہیے.
आखिरी सवाल तैयब बलोच जी इस्लामाबाद में फरूक नसीम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुश्तरका इजलास में मफाद आमा के बिल मंजूर हुए, लेकिन अपोजिशन के एतराज़ात बेबुनियाद हैं।